بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارادے جن کے پختہ ہو، نظر جن کی خدا پر ہو، طلع تمغیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. ڈپٹی اسپیکر صاحب، اللہ تعالیٰ نے قائد اعظم کے بعد اس ملک کو ایک بہت بڑا عظیم لیڈر جس کا نام عمران خان ہے، اللہ تعالیٰ نے عطا کیا. اداروں نے، حکومت نے مل کے اس عظیم لیڈر کو جیل میں بند کر دیا. 2.5-3 سالوں سے وہ جس دلیری، جس بہادری کے ساتھ جیل کاٹ رہا ہے، آپ لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں کہ عمران خان صاحب کتنا مضبوط لیڈر ہے. عمران خان صاحب جتنا مضبوط لیڈر پاکستان کی تاریخ میں نہیں آیا. اور اس بات کا ثبوت آج یہ ہے کہ اس ایوان میں کارروائی یا جو قانون سازی ہے صرف اور صرف ایک لیڈر عمران خان صاحب کو روکنے کے لیے آپ سب یہ کر رہے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عمران خان صاحب ایک نظریے کا نام ہے. عمران خان صاحب 25 کروڑ عوام کی دل و دھڑکن میں رہنے والا لیڈر ہے. واحد لیڈر ہے اس وقت جس نے پورے پاکستان کو اکٹھا رکھا ہے، جو آج خیبر پختونخوا، پنجاب، بلوچستان، سندھ، ہر جگہ سب سے مقبول ترین لیڈر جو ہے وہ عمران خان ہے. آپ ان چند کاغذ کے ٹکڑوں سے عمران خان صاحب کو لوگوں کے دلوں اور دماغ سے نہیں نکال سکتے. اور جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، اگر آپ کو عمران خان صاحب سے اتنا ہی ڈر ہے، اتنا ہی خوف ہے کہ آپ کو آج آئین تبدیل کرنا پڑ رہا ہے، آج آپ آئین تبدیل کر رہے ہیں اس لیڈر کے خلاف، تو کیوں نہ آپ چلے جائیں جیل، ان سے آپ بات کریں. میں اپنے لیڈر کو جانتا ہوں، پاکستان کی بہتری کے لیے، پاکستان کے لیے وہ آپ سے بات چیت ضرور کرے گا. آپ عمران خان کو ہرا نہیں سکتے، عمران خان صاحب کو آپ ڈرا نہیں سکتے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب سے بات ہو تو وہ صرف اور صرف آپ کو پاکستان کے لیے کرے گا. جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، ہمیں بار بار ہمارے نوجوان جو عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں وہ ہم سے سوال بھی کرتے ہیں، ہم سے پوچھتے ہیں کہ کیا اڈیالہ جیل کی دیواریں اتنی مضبوط ہیں؟ ہم ان کو جواب دیتے ہیں کہ اڈیالہ جیل کی دیواریں جو ہیں وہ اتنی مضبوط نہیں. اگر پاکستانی قوم اور نوجوان چاہے تو ہم ان دیواروں کو گرا دیں، لیکن اگر ہمیں کوئی چیز روکتی ہے تو وہ آئین، قانون ہے اس ملک کے اندر. کیونکہ تحریک انصاف واحد جماعت ہے جو اس وقت اس ملک کے اندر رول آف لا کے لیے جدوجہد کر رہی ہے، جو اس ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی کے لیے جدوجہد کر رہی ہے. اور بار بار ہمیں ادھر سے یہ بار بار کہتے ہیں کہ جی ایوان جو ہے یہ سپریم ہے، ایوان کے اندر آ کے آپ گفتگو کریں، آپ قانون سازی میں ساتھ دیں. لیکن جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، اس بلڈنگ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس میں بیٹھے جو لوگ ہوتے ہیں، جب وہ ووٹ کی طاقت سے آتے ہیں، جب آپ کو عوام الیکٹ کر کے بیچتی ہے، جب آپ فارم 47 کے ذریعے دوسرے کے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈال کے ادھر آ کے بیٹھتے ہیں، تو اس ایوان کی نہ کوئی حیثیت ہے، نہ کوئی اس ایوان کی عزت کرتا ہے. ایوان کی عزت وقار تب بلند ہوتی ہے جب عوامی طاقت آپ کے ساتھ ہو، لیکن نہ آپ کے ساتھ عوام ہے، نہ آپ کے ساتھ طاقت ہے. اور بار بار ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی یہاں پہ ہمارے ساتھ 2/3 میجارٹی ہے. تو ایسا کریں کہ کبھی کسی پنجاب کی کسی قصبے میں یا کسی شہر میں اپنے اس وزیر اعظم کو یا اپنے جو آپ کی لیڈرشپ ہے ان کو کبھی آپ لے کے تو چلے ادھر، کبھی آپ بازار میں لے کے تو چلے کہ ان کو پتہ چلے کہ عوام کن کے ساتھ ہے. اور جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، کل راجہ پرویز اشرف صاحب نے ہماری طرف دیکھ کے کہا کہ جی یہ سارے کمپرومائز ہے. ڈپٹی اسپیکر صاحب، کمپرومائز وہ ہے جنہوں نے بی بی شہید کی شہادت کمپرومائز کی. کمپرومائز وہ ہے جس نے بٹوں کے نظریے کو کمپرومائز کیا. کمپرومائز وہ ہے کہ جن لوگوں نے بٹو صاحب کو، بٹو شہید کو تختہ دار پہ لٹکایا، آج ان کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے ہیں. اس کو کمپرومائز کہتے ہیں. عمران خان صاحب کے جتنے بھی یہاں پہ اراکین قومی اسمبلی ہیں، جتنے بھی ان کے ممبران ہیں، یہ چٹان کی طرح اپنے لیڈر کے لیے کھڑے ہیں. لیڈر جب ایک اشارہ کرے گا، جس طرح پہلے آئے ہر پروٹیسٹ میں آئے اور آپ لوگوں کو گولیوں کا سہارا لینا پڑا، آپ نے پرامن پروٹیسٹر کے اوپر گولیاں چلائی. اور ضرورت کیوں پڑی؟ کیونکہ آپ ڈر گئے تھے. اور آپ کی ڈر اور خوف کا یہ عالم ہے کہ کبھی آپ عمران خان کے خلاف عدالتیں مینج کر رہے ہیں، کبھی آئین میں آپ چیزیں تبدیل کر رہے ہیں. لیکن میں آپ کو دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ اگر اتنا ہی خوف ہے عمران خان صاحب سے، اتنے ہی ڈرے ہوئے ہیں،
اتنی ہی सहमे हुए हैं कि आपको इम्यूनिटी चाहिए, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को इम्यूनिटी चाहिए, गवर्नर जो है उसको इम्यूनिटी चाहिए, जितने हमारे इस वक्त फोर्सेस के सरबराहान हैं उनको इम्यूनिटी चाहिए। अगर आप बहादुर हैं, अगर आप बहादुर हैं तो आपको क्यों इम्यूनिटी चाहिए? जो दलेर लोग होते हैं वो तो मुकाबला करते हैं हालात का। और जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, वैसे हमारी एक बहुत बड़ी तारीख है 75 साला। आज तक पाकिस्तान की तारीख में जिन्होंने आईन को बुलडोज किया, जिन्होंने आईन तोड़ा, जिन्होंने इस ईवान को बार बार तोड़ा, पाकिस्तान के आईन को तोड़ा, उनको किसी ने कुछ नहीं कहा, तो उनको फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारा ये पॉलिटिकल सिस्टम इतना ताकतवर नहीं है कि हम किसी को। शुक्रिया, बस 7 मिनट हो गए, आपको 5 मिनट की वाइंड अप करें, आखिरी सेंटेंस प्लीज। और जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं इस ईवान के तवज्जुह से अपने नौजवानों को जो कि सारे इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं, मैं उनको एक पैगाम भी देना चाहता हूं, और बिलखसूस अपने पाकिस्तानी कौम को कि मेरे पाकिस्तानियों और बिलखसूस नौजवानों, इमरान खान साहब ने मेरे और आपके बड़े होने का इंतजार किया। इमरान खान साहब ने 28 साल पॉलिटिकल जदोजहद की, उसने देखा, और इमरान खान साहब ने हमारी तरफ वो नजरें रखी जो एक बाप अपनी औलाद की तरफ नजर रखता है कि मेरी औलाद जो है ये बड़ी होगी, ये सहारा बनेगी। तो इमरान खान साहब ने मेरे और आपके बड़े होने के लिए 28 साल इंतजार की। वो आज भी फ्रंट से लड़ रहा है, वो आज भी मेरे और आपके हिस्से के जख्मकार है अपने सीने और अपनी छाती के ऊपर, आज भी वो बार बार मुड़ के देख रहा है। शुक्रिया। आलिया कामरान साहिबा, नहीं 5 मिनट की जगह आपने 9 मिनट बोला है, नहीं इस तरह ना करें, आपको बहुत दफा मौका दिया कि वाइंड अप करें, इसके बाद मौका नहीं मिलेगा, आप प्लीज मौका मिले। 1 मिनट आलिया कामरान साहिबा, 1 मिनट जी, खटक साहब का माइक खोले जी, आखिरी चीज। बहुत सी चीजें हैं, और स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से स्पीकर साहब इधर खड़े होकर बार बार तकरीरें जान रहे हैं कि जी खैबर पख्तूनख्वा या तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो कहीं दहशतगर्दों की सपोर्टर्स है या दहशतगर्दों के साथ है। डिप्टी स्पीकर साहब, हमारा रियासत से गिला यही है कि आप उन दहशतगर्दों के खिलाफ वो कार्रवाई नहीं करते, आप वो हदफ हासिल नहीं करते जो हम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे सूबे से दहशतगर्द खत्म हो, हम चाहते हैं कि हमारे सूबे में अमन आए, लेकिन 22 बड़े मिलिट्री ऑपरेशन, हजारों छोटे ऑपरेशन, उन तमाम चीजों के बावजूद भी वहां पर दहशतगर्दी नहीं खत्म हो रही। और जो बार बार हमें ताने मारते हैं उनको हमारे दर्द का नहीं पता। हम 80,000 से ज्यादा लोग शहीद दे चुके हैं इस पराई जंग में। इमरान खान साहब बार बार बताता रहा, आपको बताता रहा। शुक्रिया जी। आलिया कामरान साहब।